دیتے ہیں ان فوجی جوانوں کو جن کے بچے یتیم ہو رہے ہیں، جن کی مائیں اپنے بچوں کی قربانیاں دے رہی ہیں، جن کی بیویاں بیوہ ہو رہی ہیں جوانی کے اندر، ان کی شہادتوں کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں. اور پہلے سوشل میڈیا کے تحت ہم قبرستان اور قبر میں جو لوگ جا چکے ہیں سمیت میری والدہ کی جو اس دنیا میں نہیں ہے ادھر تک تھے، اب آپ ان کی قبروں کو جلانے اور گرانے تک آ گئے ہیں. جن لوگوں نے کام کرایا ہے بغیرتوں نے، ان بغیرتوں سے بڑا کلیئرلی مخاطب ہوں. اپنے اقتدار، اپنی سیاست کے لیے بغیرتی بند کرو اور بند کرنے کے ساتھ کھڑے ہو کہ یہ عدلیہ بھی ہماری ہے، یہ فوج بھی ہماری ہے، یہ پولیس بھی ہماری ہے، یہ جتنے ادارے یہ ہمارے، پاکستان ہے تو سب ہے اور پاکستان نے سب کچھ دیا ہے. اور عمران خان صاحب نے جو مجھے سبق سکھایا تھا 15 سال وہ شاید بھول گئے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ پہلے اپنا ملک. یہ کون لوگ ہیں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ اور میں آپ سے پھر سے گزارش کروں گا کہ کڑی سے کڑی سزا ان بے غیرت سیاسی رہنماؤں کی عبرتناک ہونی بہت ضروری ہے کہ آج یہ بیٹھ کے جیلوں سے میسیجز کروا رہے ہیں کہ ہم سے بات چیت کر لے. کوئی آ کے کہہ رہا ہے، میسج کرا رہا ہے، فون کر رہا ہے کہ بھائی مجھے معافی دے دے، میں یہ سارا ملبہ اس پہ ڈال دوں گا. آج ان سب ایشوز کے اوپر 9 مئی کے سانے کے اوپر آج آدھا تیتر اور آدھا بٹیر، میں رو بھی رہا ہوں، میں لڑکھڑا بھی رہا ہوں، میں کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا. ان کا جمہوریت، ان کے جو اوور جمہوریت بنے، جو ملک کے باپ بنے ہوئے ہیں، یہ پاکستان سے بڑے ہو گئے ہیں بغیرت. ان بغیرتوں کو آپ سزا دینے کی ضرورت ہے اور اس میں کوئی یو ٹرن نہیں ہوگا. اس میں کوئی پرانے پریسیڈنٹ کے تحت معافی نہیں ہوگی، کیونکہ اگر معافی ہوئی تو پھر ہمارے جیسے لوگ ملک بچانے کے لیے جو نکلے تھے، جنہوں نے غداری کے میڈل بھی لیے، جنہوں نے اپنی والدہ جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے ان کے بھی بارے میں سوشل میڈیا بکواس سنی، پھر جب وہ اپنے ہاتھ میں لے لیں گے پاکستان کو بچانے کے لیے تو وہ چیز ٹھیک نہیں ہوگی. ابھی بھی میں بہت ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں اور بہت ذمہ داری سے کنارے اور شایوں میں باتیں کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں کہ بس کرے ڈرامہ، یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر بند کرے. فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے ہونا چاہیے، کھڑے رہنا چاہیے، کیونکہ فوج آپ کی دفاع ہے. آپ کے جو شہید ہو رہے ہیں جوان، ان کی قدر کرے، وہ بھی ہم میں سے ہی ہے. وہ وہاں جانے دیتے ہیں اور یہاں ہم سیاست کا بازار چمکاتے ہیں. شرم آنی چاہیے. پولیس، جو حال پولیس کا آپ نے کیا، پولیس ہماری ایسی نہیں تھی. اس کو کھڑا کریں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں. عدلیہ کو طاقتور کریں. جو ہمارے علماء دین ہیں ان سے کہتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں تو آپ فتوے دیتے ہیں، آ کر اپنا رول پلے کریں. جو وکلا ہے ہماری، جو بیک بون ہے، پڑھی لکھی قوم بھی ہے، قانون بھی جانتی ہے، وہ آگے بڑھے. اب ملک بچانے کی باری ہے. آدھا آدھا کھیل بند کریں، یہاں بھی اچھے، وہاں بھی اچھے، ادھر بھی اچھے. فوج میں بھی کوئی چیز غلط ہوگی تو کھڑے ہوں گے ہم. یہ اصول بنائیں. اب میں نے 6 مہینے پہلے جو ساری باتیں کی تھی، ایک ایک بات، نہ میں قتل کا حصہ بنا، نہ قتل و غارت کا حصہ بنا، نہ میں افواج کے خلاف پروپیگنڈا کا حصہ بنا، نہ میں آگ بجھانے کا، آگ لگانے والوں میں سے ان کا حصہ بنا. اگر مجھے اس چیز کے اوپر سیاست کرنی ہے کہ میں لوگ معصوموں کو اپنے اقتدار کے لیے، اپنی ہوس کے لیے، اپنی نالائکی چھپانے کے لیے، اپنی کرپشن بچانے کے لیے بچے، معصوم ماں بہن بیٹیوں کو گمراہ کروں اور اپنی تنصیبات میں آگ لگوا دوں، پاکستان کو آگ میں جھونک دوں، تو میں اس سیاست کو لعنت بھیجتا ہوں. آج اپنے آپ کو سیاست دان کہلوانے والا، اسٹوڈنٹ بھی کہلانے والا شرمناک چیز ہے. پھر میری گزارش آخر میں ہوگی کہ پلیز آرمی ایکٹ کے تحت ضرور ایکٹ کریں، سخت سے سخت سزا دیں. اس میں دو رائے نہیں ہونی چاہیے اور ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. جو جیلوں میں قیادتیں بیٹھی ہوئی ہیں، جن میں گٹر کے کیڑے سانپ موجود ہیں اور خاص بھی موجود ہیں، جن کی خاص ڈائریکشن کے تحت گھر میں بھی وار ہوا ہے، ان سب کو کہے ہوئے کردار تک پہنچائیں. لیکن ان معصوم بچوں کا ضرور خیال رکھیں جو گمراہ ہو گئے. ان ماں بہن بیٹیوں کو پلیز تھوڑا سا ان کے لیے ایز آف کریں. ان کو گمراہ کیا گیا ہے ایک سازش کے تحت، مذمت سازش کے تحت، آرگنائزڈ وے میں. ان کو، جو میں حصہ رہا ہوں، مجھے ایگزیکٹلی پتا کیا ہوا، اور یہ بھی میں پیٹ کر
9 मई سے पहले भी कहता रहा, 9 मई को भी ये कहता रहा कि आप लोग गुमराहों, आपसे आग लगवाएंगे, आपका कोई वाली वारिस नहीं होगा, आपको छुड़ाने भी कोई नहीं आएगा। और आपने देखा, पाकिस्तानी कौम ने देखा कि आज सब ने तहरीक इंसाफ के लीडर्स ने ला ताल्लुकी का इजहार कर दिया है कि हमारा इन बच्चों से, माँ बहन बेटियों से कोई ताल्लुक नहीं। तो फिर क्यों कर रहे हैं? आप लोगों को अकल से काम लेना चाहिए। ज़रूर पसंद करें पार्टीज़ को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज़रूर ख्याल करें, उनके साथ खड़े हों, पुरअमन एहतजाज भी करें, अपनी आवाज़ को उठाएं, लेकिन किसी के कहने पे आग, कत्ल गारत जैसी चीज़ों में ना मुलव्वस हो, क्योंकि जब आपके घर से आपको उठाया जाएगा और आर्मी एक्ट के तहत या सुप्रीम कोर्ट के तहत या हाई कोर्ट के तहत कानूनी तौर पर सजाएं होंगी, तो आपका वाली वारिस कोई नहीं होगा, आपकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, आप रुल जाएंगे। फिर कहता हूँ, इन बेगैरतों पे एतमाद ना करें। अभी ये बेगैर कीड़ों की लाइन शुरू हुई है, अभी इसमें सांप भी मैसेज करवा रहे हैं। और मैं आइंदा आने वाली जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होंगी, कौम को शवाहिद भी दूंगा, जैसे मेरी हर बात सच्ची होती जा रही है अल्लाह के फजल से, शवाहिद भी दूंगा कि ये कितने बेईमान, कितने मुनज़्ज़म तरीके से सब कुछ करवाते हैं, फरमाइशी प्रोग्राम से जाते हैं और फिर बेगैरत आके रोते भी हैं, दर्द भी दिखाते हैं, और इधर भी खेलते हैं उधर भी खेलते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने मुल्क का ये तमाशा किया। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का अभी नाम लेना पसंद नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब को फाइनली ये सारे बेगैरत मिलकर उस बंद गली में ले आए हैं कि अल्लाह ताला तो निकाल सकता है, वरना दुनिया की कोई ताकत अब इस चीज़ को नहीं बचा सकती। अब हमारा डिसाइडिंग पॉइंट आ चुका है कि या सियासत या सियासी पार्टी का खड़ा होना है पीछे, या पाकिस्तान के लिए खड़ा होना है। अब पाकिस्तान और सियासत और सियासी पार्टियों का डिफ्रेंशिएट करके हमें खड़ा होना है। लानत भेजें पॉलिटिक्स को, लानत भेजें सियासी पार्टियों को, लानत भेजें सबको। पाकिस्तान क्या खड़े हो? पाकिस्तान है तो हम हैं, हम पाकिस्तान है तो अदलिया है, पाकिस्तान है तो फौज है, पाकिस्तान है तो ये इज्जत, मीडिया, रिकग्निशन सारी है। असूलों की सियासत करें। मैं 6 महीने पहले निकला था तो बड़ी बातें मैंने अपने बारे में सुनी, और यही बेगैरतों का मैं जिक्र करता आ रहा था। और आज बेगैरत जो है वो एक्सपोज हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान के आगे। ये मीडिया वाले मेरे दोस्त बैठे तनकीद मुझ पर ही बहुत करते हैं, बहुत सिखाया इन्होंने मुझे 15 साल में। आज खुद कह रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड, इनको सब पता है, इनको वो पता है जो हमारे दिल में होता है। तो पाकिस्तानियत जगाए। मैं भी कोई इतना बड़ा पाकिस्तानी या शलवार कमीज पहन के प्राइड लेने वाला आदमी नहीं था। हमें वो तरबियत मिली थी जिस तरबियत के तहत हमेशा ऊपर झगड़ा लो, असूल का झगड़ा लो, असूल पे खड़े रहो, असूल के खिलाफ अपने घर वालों के भी आगे खड़े हो जाओ। हम तो खड़े हो गए, लेकिन आप अगर ये जंग लड़नी पड़ी पाकिस्तान को बचाने के लिए, किसी सूरत तक जाना पड़ा, और अपने इदारों को और अपनी फौज को और अपने शहीदों को बचाने और डिफेंड करने के लिए किसी हद तक जाना पड़ेगा, हम जाएंगे। और मैं जाऊंगा, और किसी का बाप कुछ कर सकता है मेरा तो कर ले, मेरी जितनी फाइलें हैं खोल सकते हैं तो खोल लें, क्योंकि मेरे पास करने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए मैं खुल के बोलता हूँ और बोलता रहूँगा। और सोशल मीडिया के बच्चों को मेरा ख़ास पैगाम है कि प्लीज़ गुमराही के काम में ना करें, क्योंकि जब कानूनी कार्रवाई होगी तो फिर आपकी कीबोर्ड से ज़्यादा चीखों की आवाज़ आती है, वो ना करें। अच्छा साहब, आपने जिस तमाम तर सूरत हाल का जिक्र किया, 9 मई का जो स्याह तरीन दिन पाकिस्तान की तारीख में आया, इसके पीछे वो कौन से लोग कार फरमा थे जिन्होंने इमरान खान को इस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक लाए? इमरान खान तनहा थे, उनके इर्द गिर्द कोई लोग थे? नाम लेने का वक्त जब आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई करने का मुतालबा करें तो उनके नाम क्या हैं? देखिए, आप मुझसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उन बगैरतों का नाम लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है। वो आहिस्ता आहिस्ता सारे बगैरत आना शुरू हो गए। अभी तो गटर के कीड़े और कीड़े आए, अभी आप सांप भी, और बगैरतों में सांपों को भी देखेंगे। उन बगैरतों में उम्र दराज लोग भी देखेंगे जिनको बीमारियां हैं, जिनको हमें अब शर्म आ रही है, हमारे बाप की उम्र के और माँ की उम्र के लोग हैं जिन्होंने इस गंदे काले करतूत करने के अंदर अपना रोल प्ले किया है। ये पूरी बेगैरती और बेगैरती, बेशर्मी, बेहरदर्मी और बेईमानी और चोरी और मुल्क दुश्मनी। अच्छा, आप ये बताइए में ले आए हैं तो चेयरमैन पीटीआई भी अपनी बहुत सारी स्पीचेस में ऐसी बातें करते रहे हैं कि कौम के हवाले से भी कौम निकले और बात करें, तो क्या आप उन्हें अनासिर कोई मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं? चेयरमैन पीटीआई के ऊपर कोई जिम्मेदारी आयद होती है और उनका मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं आप? देखिए, अगर मैं बिगड़ गया हूँ और मैं बदमाशी, गुंडागर्दी कर रहा हूँ और आग लगा रहा हूँ, चोरी चकारी कर रहा हूँ, मुल्क दुश्मनी कर रहा हूँ, फौज को, पुलिस को और अपनी अदलिया को बदमाशी के साथ गुंडागर्दी कर रहा हूँ, तो आप कैसे समझते हैं कि मैं इस घर के अंदर आऊँगा तो मेरा बाप जिम्मेदार नहीं होगा? सबसे पहले मेरा बाप जिम्मेदार है कि उसने मुझे सब कुछ करने की हदायत और बदमाशी और जलालत करने के ऊपर मुझे फिर वो वेलकम कर रहे हैं।
یہ تو آپ نہیں, آپ ذمہ داری سے تو نہیں ہٹ سکتے. رسپانسبلٹی ہوتی آپ کی تمام باتیں کہیں بھی سچ ہو رہی ہیں. پہلے بھی آپ نے جو باتیں کہی, ایک تو یہ فرماتی ہے یہ سب کچھ جو ہوا ہے پی ٹی آئی کی بریڈ فارم سے ہوا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کو پاور دینا چاہیے, ایک یہ بتائیے گا. اور آپ کو معلومات ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے کہ نئی کوئی تحریک, نئی جماعت بننے جا رہی ہے جو گٹر کیڑے اور جو ہیں سب ایک جگہ جمع ہوں گے کیا, آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی, ابھی تو تحریک انصاف بدقسمتی سے, بدنصیبی سے دوسری ایم کیو ایم بننے جا رہی ہے, بلکہ وہاں تک پہنچ گئی ہے. جو ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم لنڈن ہوا تھا, اس دورائے پہ تو عمران خان صاحب اور ان کی سیاست کو لے آئے ہیں, اور میں نشاندہی کرتا رہا کہ آستین کے سانپ جو ہیں اور کتنے دلیر ہیں, یہ بھی آپ کے کیمرہ دکھایا ہے. جب عمران خان صاحب فائرنگ ہوئی تب بھی آپ نے دیکھا لوگوں کو بھاگتے ہوئے, اور ابھی بھی آپ بھاگتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, اور روتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں, اور دردوں میں بھی دیکھ رہے ہیں. ان کے ڈراموں میں ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے, آدھا گھنٹہ پہلے میری آپ لوگوں سے بات ہو رہی تھی کہ فرمائشی پروگرام آیا کہ میں پبلک میرے بارے میں پتہ چل گئی تو مجھے جیکب آباد بھیج, چل بھائی تجھے جیکب آباد بھی بھیج دے, کوئی مسئلہ نہیں, تیری خواہش یہ بھی پوری کر دیتے, تو اپنے سارے کام تو خواہشات پہ کرا رہے ہیں. اچھا بتائیے, عمران خان کا کیا دیکھنے اور تحریک بولا ہے نا میں دیکھا بات چلانا کہاں کھڑے ہیں, مقدم کیا دیکھنے سنا دیکھیں آپ جی, نے میں کہا کہ ایم کیو ایم دوسری بننے جا رہی ہے, تو کیا عمران خان مائنس پی ٹی آئی بن رہی ہے؟ دیکھیں جی, آپ نے اور ہم نے سب نے مل کر اسی شہر کے اندر جب قتل و غارت, غنڈہ گری اور بدماشی ہوتی تھی تو ان کی پھر آواز اٹھائی, اور پھر ہم نے ملبہ ڈال دیا تھا کہ ایم کیو ایم پاکستان نہیں ملوث اور ایم کیو ایم لنڈن ملوث. یہ ڈرامہ آپ دیکھ رہے ہیں, اور اس ڈرامے کے تحت میں تو آپ کو پوری اسٹوری کا اینڈ بتا دی کہ ان بغیرتوں کو ٹرائل کرنا بڑا ضروری ہے. اس میں جتنے بغیرت, جو غیرت مند بن کے بھی بغیرتی کا نعرہ لگا رہے ہیں اور مشورے دے رہے ہیں, وہ سب سے بڑے بغیرت ہیں. ٹھیک ہے, اور میں ابھی بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ بند کمروں میں اور جیلوں میں بیٹھ کے میسیجز آ رہے ہیں دبا, وہ بھی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں نام سمیت بتاؤں گا. مقدمات کے اندر جو 9 تاریخ کو وہ پورے پاکستان میں دیکھا, اس کے بعد اور خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے جس طرح سے ریلیف مل رہا ہے, لاہور کی جو ہے ایف آئی آر ہوئی اسلام آباد میں, تو اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں کسی قسم کی سہولت کاری ہو رہی ہے عدلیہ کی جانب سے. دیکھیے, میں ذمہ داری کے تحت عدالتی نظام کے اوپر بھی بات کرنا پسند اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ اس کا پروپیگنڈا دوسرے ملک اس کا بینیفٹ لیں گے, لیکن اندھا تو کوئی بھی نہیں اور بہرا بھی کوئی نہیں اور بیوقوف بھی کوئی نہیں. لوگ آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں, کانوں سے سن بھی رہے ہیں, اور دماغ سے سوچ بھی رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ اب آپ نے سیاستدانوں کو, سیاسی پارٹی کو بچانا ہے یا پاکستان کو بچانا ہے. جب پاکستان کی بات آئے گی تو پھر سبھی کو گاڑ دیں. مولوی نے پارٹی سے لا تعلقی کا اعلان کیا, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا کہ گٹر کے کیڑے وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا ہے, تو ایک طرف جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پرانے رہنما لا تعلقی کا بھی اعلان کر رہے ہیں, کل محمود مولوی نے کیا, تو اس چیز کو کیسے دیکھنا ہے, کیا سمجھتے ہیں کون کون اور سینئر رہنما, ظاہر سی بات ہے ہر کسی کے سچ میں ہوتا ہے کہ جو اب پارٹی سے لا تعلقی کرے. جی, اب یہ شروعات ہوگی لا تعلقی کی. میں نے ٹویٹر پہ بھی آج یہ سب کچھ ہونے سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ پہلے فیز میں مذمت کی بیان آئے گا, رونا دھونا ہوگا, تکلیف میں بیماریاں ہوں گی, اس کے بعد لا تعلقی ہوگا, اس کے بعد ایگزٹ ہوگا, اور اس کا ملبہ ایک دوسرے کو گرا کے سب اچھے بچے نکل جائیں گے. اور یاد رکھیے کہ یہ جو بغیرت ہیں, ان بغیرتوں میں زیادہ تر وہ بغیرت ہیں جنہوں نے مال بنایا اقتدار کے اندر, وہ مال بچانے کے لیے بھی سب کام کر رہے ہیں. تو وہ آپ کا کام ایکسپوز کرنا کہ اقتدار سے پہلے جن کے گھر میں سائیکل بھی نہیں تھی, ان کے باپ کی جداد آئی ہے کہ وہ گھر گاڑی بنگلہ امریکہ لنڈن اور بیڈز اور سب کچھ کر رہے ہیں, ان کے بیوی بچے ارب پتیوں کی طرح زندگی گزارے. تو آپ لوگوں کا فرض ہے کہ آپ پوچھیں, آپ سے کوئی چیز نہیں ہے. کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ جتنے بھی ہماری تنصیبات ہیں ان کے خلاف پوری پروپیگنڈا مہم تھی, لیکن جب یہ ایونٹ ہو گیا 9 مئی کا, اس کے بعد یہ نیریٹو کریٹ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے خلاف یہ سازش ہوئی ہے, ہم نے کبھی بھی جو ہے وہ کسی تنصیبات پر حملہ نہیں کیے نہ کیا ہے, اور بلکہ پی ڈی ایم کی جانب سے اور دیگر جو ہے وہ پروپیگنڈا جو نیریٹو. دیکھیے, میرا پی ڈی ایم سے نفرت جتنی تھی اتنی بھی آتی ہے. آئی ایم ویری کلیئر اباؤٹ. دوسرا یہ کہ یہ ڈرامہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ 1 منٹ آپ کچھ کہتے ہیں دوسرے منٹ آپ بندے لگا دیتے ہیں. اب یہ چیزیں ایکسپوز ہو گئی ہیں, اور میرے لیے وہ قوم کے بچے مائیں بہن بیٹیاں بہت امپورٹنٹ ہے جو گمراہی کے طور پہ ان چیزوں کے اندر پھنس گئی ہے, اور ان کی تباہی ساری لیڈرشپ اس کے اندر. یار اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بچوں سے عوام میں
वो गम और गुस्सा है जो लोगों ने पाकिस्तान आर्मी की तनसीबात जलाई, पाकिस्तान आर्मी के फोर्सेस के खिलाफ बयान दिया। आप उनके बच्चों के लिए कह रहे हैं? देखिए आप माफी जी, कहते हैं, देखिए मेरी आवाम में बात, बड़ा गम और गुस्सा पाया जाता है। चांद भाई मेरी बात सुनिए। अगर मेरे बच्चे इतने से हैं और मैं उनको गुमराह करता हूँ और गुमराह करने का पकड़ा भी जाता हूँ, मेरी वॉइस नोट्स भी आ जाती है, मैं साथ सबूत भी आए थे कि मैंने कहा कि घर में आगे मासूम बच्चे उनको गुमराह किया है, मुझे पकड़े ना। यहाँ मसला ये है कि शाखों को हम छेड़ते हैं, दरख्त की जड़ों तो जाते ही नहीं, दरख्त की जड़ें उखाड़ने का टाइम आ गया। अच्छा फैसल भाई, फैसल भाई ये कुछ कीड़ों का जिक्र किया, फैसल भाई देखिए जी, जहाँ तक केसेस का ताल्लुक है वो तो जुडिशरी कर रहे हैं और फैसल भाई सांपों का कीड़ों का जिक्र कर रहे हैं, खास का भी उसमें भी वो डरे ना, घबराए मत, बोला करे खोल के। जनरल फैज हमीद का इस तमाम तर मामला बड़ा तगड़ा सवाल किया है। कितना किरदार है, और जो फौजी आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि एक बड़ा तबका इमरान खान के वो भी बगैरतों में शामिल है, जो फौज में वो भी बगैरतों में शामिल है, जनरल फैज वो भी बगैरतों में शामिल है। क्योंकि खुल के बात करें, जो है बगैरत वो बगैरत है, उसको भी कड़ी सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। आमिर